الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وہی ذات ہے جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ تاکہ وہ اس کو تمام ادیان عالم پر غالب کر دے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اور اگرچہ یہ بات مشرکوں کو انتہائی ناپسند ہے۔ صدق اللہ العظیم۔
اللہ کا دین دنیا میں غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ مغلوبیت جہاں کہیں بھی ہوگی یا جہاں کہیں بھی تاریخ میں ہوئی یا جہاں کہیں بھی مغلوبیت ہے یا آئندہ بھی جہاں کہیں مغلوبیت ہوگی، وہ مغلوبیت مسلمانوں کی مغلوبیت ہے، وہ اسلام کی مغلوبیت ہرگز نہیں۔ ظاہر ہے کہ اسلام کا اظہار تو مسلمانوں کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اسلام کی جو عملی تصویر ہے وہ مسلمانوں نے پیش کرنا ہوتی ہے، اس لیے مسلمانوں کی مغلوبیت کو اسلام کی مغلوبیت سمجھ لیا جاتا ہے، حالانکہ اللہ کا دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورہ صف میں بھی ہے، سورہ توبہ میں بھی ہے اور سورہ فتح میں بھی ہے، یعنی اللہ کریم نے یہ آیت قرآن حکیم میں 3 بار دہرائی۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ وہ ذات جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہدایت اور دین حق دے کر، اور اس لیے بھیجا تاکہ وہ تمام ادیان پر اس کو غالب کر۔ اس سے اگلا جملہ سورہ توبہ اور سورہ صف میں وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اور سورہ فتح میں وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور گواہی کے طور پر تم نہ گواہ بنو، نہیں بنتے تو تمہیں اللہ کی باتوں پر، اللہ کی آیات پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر تمہیں یقین نہیں آتا، نہ آئے۔ تم اپنے ظاہر و باطن میں شکوک و شبہات کا شکار ہو تو رہو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اس حقیقت کے اوپر گواہی دینے کے لیے اللہ کی ذات کافی ہے۔ اللہ کی ذات کیسے کافی ہے کہ دین حق ہے، اور حق وہ ہوتا ہے جس کو سچا ثابت کرنے کے لیے اس کو کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حق وہ ہوتا ہے، دین حق ہے، قرآن حق ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس حق ہے، لہذا اس میں سے کسی بھی چیز کو اپنا ثبوت دینے کے لیے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا دین حق ہے، کوئی نہ مانے دنیا کائنات میں، اللہ گواہ کافی ہے۔ قرآن حق ہے، کوئی نہ مانے دنیا میں، اللہ کا قرآن اپنی ثبوت کے لیے آپ کافی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حق ہے، دنیا کائنات میں کوئی نہ مانے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اپنے ثبوت کے لیے اور حق ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ کوئی کسی خارجی ثبوت کی، کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ البتہ اس ظاہری غلبے کو میٹیریلائز کرنے کے لیے اور ظاہری طور پر دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ انتظام فرماتا ہے تاریخ میں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی موقع پر، تاکہ وہ لوگ جن کے ایمان کمزور ہیں، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانتے تو ہیں لیکن یقین کرنے میں ان کو تردد ہے، اللہ تعالیٰ تاریخ کے مختلف لمحات پر، مختلف مراحل پر یہ دکھاتا ہے کہ دیکھو اللہ کے ہاں اسلام اور مسلمانوں کی کامیابی کے معیارات اور پیمانے اور ہیں، کافروں کی کامیابی کے معیارات اور پیمانے اور ہیں۔ کافر کامیاب ہوتا ہے اپنی ذاتی جد و جہد سے، کافر کامیاب ہوتا ہے افرادی قوت سے، کافر کامیاب ہوتا ہے اسلحے کے زور پر، ٹیکنالوجی کے زور پر، لیکن اللہ کو ماننے والے جو اہل دین ہیں، اہل اسلام ہیں، وہ ہمیشہ تاریخ کے اندر دیکھ لیجئے
کبھی افرادی قوت زیادہ ہو یا اسباب زیادہ ہوں، مسلمانوں نے ایک جنگ بھی ایسی نہیں جیتی جس میں مسلمان افرادی قوت اور اسباب کے اعتبار سے اپنے دشمن سے زیادہ ہو۔ آپ غزوہ بدر سے شروع کر لیجئے، آپ کو ہر جگہ اسلحے کی فراوانی دوسری طرف نظر آئے گی، افرادی قوت کی زیادتی دوسری طرف نظر آئے گی، لیکن فتح اللہ تعالیٰ اہل اسلام کو، اہل دین کو دیتا رہا ہے۔ کیوں؟ ان کا معیار افرادی قوت نہیں، اسباب نہیں، بلکہ فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم اپنے ایمان کی فکر کرو، اگر تم ایمان کے اعلیٰ سطح پر ہوگے، وہ جو لیول ہے، جو کامیابی کے لیے ضروری ہوتا ہے، اگر تم ایمان کی اس سطح پر ہوگے تو کامیابی اور عروج تمہارا مقدر ہوگا۔ غزوہ حنین کے موقع پر، یہ غزوہ طائف جس کو کہتے ہیں، اللہ اکبر، مسلمان مکہ بھی فتح کر چکے تھے، اور اب جب وہاں سے نکلے تو 12,000 تعداد مسلمان، اللہ اکبر، وہ جو 313 تھے تو نہیں ہارے، آج 12,000 چل رہے۔ تو صحابہ کے منہ سے نکل گیا کہ ہم تو 313 تھے تو کامیاب ہو گئے تھے، آج ہم 12,000 ہیں، آج ہمیں کیسے شکست ہو سکتی ہے، کوئی کیسے شکست دے سکتا ہے؟ تو بس یہ کسی ایک آدھ صحابی کے منہ سے نکلا تھا، چند لوگوں نے سوچا ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں، لیکن وہ بنو حوازن اور بنو ثقیف کے جو تیر انداز چھپے ہوئے بیٹھے تھے پہاڑوں کے اوپر، انہوں نے ایسی تیر اندازی کی، ایسے انہوں نے تیر چلائے، ایسے تیر برسائے مسلمانوں کے اوپر کہ یہ جو 12,000 کے قدم اکھڑ گئے۔ اللہ اکبر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے اور آپ اللہ کی مدد سے کھڑے رہے، وہ اللہ کی مدد آئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے، اور آپ پتہ کیا فرماتے تھے؟ انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، لیکن دراصل بات یہ ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، لا کذب، اس میں کوئی دوسری بات نہیں، کوئی جھوٹی بات نہیں، یہ حق ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا حق ہے، آپ کی نبوت حق ہے، تو آپ کھڑے رہے اور اللہ نے اس ساری ناکامی کو پھر کامیابی میں بدل دیا۔ لہذا تاریخ کے اندر آپ ایک ایک مارکے کا جائزہ لے لیجیے، ایک بھی جنگ مسلمانوں نے ایسی نہیں جیتی جس میں ظاہری اسباب مسلمانوں کے جنگ جیتنے والے ہوں اور پھر مسلمانوں نے جیت لی ہو، نہیں، ہمیشہ جذبہ ایمانی سے جیتی، ہمیشہ جذبہ ایمانی سے جیتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کچھ ایمان کا معیار مقرر کیا، تو تم اس معیار پر پہنچ جاؤ تو اللہ کی مدد آنا شروع ہو جائے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم اپنے ایمان کا لیول چیک کرتے رہا کرو، ایمان کی سطح چیک کرتے رہا کرو، اگر تم ایمان کی اس سطح پر پہنچ گئے اللہ تو اللہ کامیابی تمہارا مقدر کر دے گا۔ اسلام غالب ہونے کے لیے کہاں غالب ہونے کے لیے آیا؟ خطہ عرب میں، پاکستان میں نہیں، پوری دنیا پر غالب ہونے کے لیے۔ اللہ اکبر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسلم شریف کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ راوی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نے پوری زمین لپیٹ کر مجھے میرے سامنے کر دی۔ ان اللہ تعالی زوال الارض، اللہ نے زمین لپیٹ دی، سمیٹ دی، سکیڑ دی۔ فرأیت مشارقہا و مغاربہا، میں نے اس کے مشرقوں کو بھی دیکھا، میں نے اس کے مغربوں کو بھی دیکھا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان امتی سیبلغ ملکہا، اللہ اکبر، ما زوی علی منہا، جتنی جتنی زمین مجھے سکیڑ کر دکھائی گئی ہے، مجھے ساتھ ہی اللہ کی طرف سے خوشخبری سنائی گئی ہے کہ میری امت کا اس جگہ پہ اقتدار پہنچے گا جہاں جہاں کی زمین مجھے سکیڑ کے دکھائی گئی ہے۔
ہر جگہ پہ اسلام کا غلبہ ہوگا. سیبلغ ان قریب پہنچے گا ملکہا، اس کی سلطنت پہنچے گی. اللہ. اب اس پر چونکہ یہ حدیث مسلم شریف میں بھی، ابو داؤد شریف میں بھی اور دیگر کتابوں میں موجود ہے، تو شارحین نے مشارق اور مغارب سے محدثین نے ایک اصول نکالنے کی کوشش کی ہے کہ عرب کا مشرق اور عرب کا مغرب یہ بہت اہم ہے. لہذا جب بھی اسلام کی تحریک اٹھے گی وہ جنوب اور شمال میں زیادہ پھیلی ہوئی نہیں ہوگی. آپ خطہ عرب کے مشرق کی بات کریں، آپ خطہ عرب کے مغرب کی بات کریں، جب بھی مسلمانوں کی تحریکیں اٹھیں گی اور کامیاب ہوں گی اور جب بھی اسلام کا غلبہ ہوگا وہ زیادہ طور پر مشرق و مغرب کو پھیلا ہوا ہوگا. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جب زمین لپیٹ کر دکھائی گئی فرأیت مشارقہا و مغاربہا، میں نے اس کے مشرقوں اور مغربوں کو دیکھا. اللہ اکبر. پھر محدثین نے اندازہ کیا ہے، آپ خطہ عرب کا نقشہ دیکھ لیجئے، اس کے مشرق میں کیا ہے اور اس کے مغرب میں کیا. وہ حدیث جو ابن ماجہ کے اندر موجود ہیں، جو مشرق کے بارے میں بھی ہیں اور خراسان کے بارے میں بھی ہیں، اگرچہ وہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن یہ جو حدیث میں نے مسلم شریف کی آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ حدیث اپنی سند اور متن ہر اعتبار سے یہ اعلیٰ درجے کی حدیث. اس میں بھی مشرق کا ذکر ہے، اس میں بھی مغرب کا ذکر ہے. اور ابن ماجہ کی وہ حدیث جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخرج ناس من المشرق، مشرق سے لوگ اٹھیں گے قرب قیامت، مشرق سے لوگ اٹھیں گے اور وہ کیا کریں گے؟ وہ پھر سفر کریں گے حجاز کی طرف، اور جب حضرت مہدی آئیں گے تو وہ اس کی حکومت کو مضبوط کریں گے. جا کے کہاں سے اٹھیں گے؟ مشرق سے اٹھیں گے. اور اسی طرح ایک دوسری حدیث، یہ میں عرض کر رہا ہوں یہ حدیث اپنی سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اور ایک دوسری حدیث یہ بھی اپنی سند کے اعتبار سے ضعیف ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خراسان سے سیاہ جھنڈوں والے لوگ آئیں گے اور وہ آ کے، ظاہر ہے امام مہدی کا جو ظہور ہونا ہے وہ تو عرب میں ہونا، لہذا مشرق سے یا خراسان سے لوگ آئیں گے اور وہ آ کے امام مہدی کی اس قوت کو مضبوط کریں گے، اس کے دست و بازو بنیں گے. تو آپ اس حدیث کی جو سند کے اعتبار سے کمزوری اور ضعف ہے اس کو جب آپ مسلم شریف کی اس حدیث کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے. حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہونے کے باوجود جو متن کے اعتبار سے مسلم شریف کی حدیث فرأیت مشارقہا و مغاربہا، میں نے مشرق بھی دیکھے، میں نے مغرب بھی دیکھے، اور اللہ نے میری امت کا اقتدار، اللہ نے میری امت کی سلطنت وہاں تک قائم کرنی ہے جہاں تک اللہ نے زمین سمیٹ کے مجھے دکھائی تھی. لہذا اس ساری گفتگو سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مشرق کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو آخری غلبے کی بات ہے، جو آخری کہانی کی بات ہے، جو بالکل جو پوری دنیا پہ اللہ نے دین کا غلبہ اس امت کو عطا کرنا ہے، اس میں مشرق کا بہت بنیادی کردار. یا پھر جو خراسان کے الفاظ استعمال کیے ہیں، اس دور میں خراسان کیا ہوتا تھا؟ اس دور کا خراسان آپ نقشے میں دیکھیے، اس میں افغانستان کا 2/3 حصہ شامل ہے، اس میں وسطی ایشیا کی ساری ریاستیں شامل ہیں، یہ جو روس سے آزاد ہوئی ہیں وہ ساری شامل، اور اس میں پاکستان کا بھی وہ حصہ جس کو ہم فاٹا کا ایریا کہتے ہیں یا شمال مغربی سرحدی صوبہ کہتے ہیں، اس کا بھی کم و بیش آدھا حصہ جو مالاکنڈ سے ادھر کا حصہ ہے، یہ سارے کا سارا خراسان کا علاقہ تھا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو مسلم شریف کی حدیث اس کی تائید کرتی ہے کہ مشرق کی طرف سے کوئی ایک غلبے کی تحریک اٹھے گی اور بالآخر امام مہدی کو تقویت پہنچانے والی وہی تحریک ہو. آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ باتیں جو ہم اللہ کے قرآن میں پڑھتے تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں پڑھتے تھے، جو ہم تاریخ میں دیکھتے تھے،
آج اللہ نے ہمیں اپنی آنکھوں کے سامنے دکھا دی. اور صرف ہمیں نہیں، پوری دنیا کی ٹیکنالوجی. کوئی ایک ملک نہیں آیا لڑنے کے لیے، دنیا کے 50 ملک، بڑے بڑے ملک، ساری ٹیکنالوجی لے کر، سارا کیل کانٹا لے کر وہ پہنچے. اور بالآخر 20 سال بعد، 19 سال بعد، کوئی عرصہ نہیں ہوتا قوموں کی زندگی میں، 2 دہائیاں کوئی بڑا عرصہ نہیں ہوتا، جن کو کارپیٹ بومبنگ کے ذریعے سے وہ مٹانے آئے تھے اور اپنے طور پہ انہوں نے مٹا لیا تھا. کیا مقابلہ ہے توڑے دار بندوق کا اس B-52 بمبار، اس طیارے کے ساتھ جو اڑتا ہے اور بستیوں کی بستیاں تباہ برباد کر دیتا ہے. کیا مقابلہ ہے. لیکن اللہ کا وعدہ ہم نے پورا ہوتا دیکھا. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. نوائے وقت کی چھوٹی سی سرخی، یہ تو بات ہماری آنکھوں کی دیکھی بات ہے نا. 2001 میں ابھی 9/11 ہو چکا تھا اور ابھی امریکہ نے حملہ نہیں کیا تھا افغانستان کے اوپر. تو وائس آف امریکہ نے ایک انٹرویو کیا تھا اس وقت کے جو مجاہدین ہیں ان کے امیر سے، جن کا نام لینا 20 سال تک منع قرار پایا. اور آج بھی اگر آپ اس کا نام لیں تو فیس بک سے ویڈیو ڈیلیٹ ہو جاتی، سوشل میڈیا آپ کا اکاؤنٹ بلاک کر دیتا ہے کہ اس کا نام کیوں لیا. اور اس کا نام ہے ملا محمد عمر. اس کا انٹرویو میں نے خود نوائے وقت کے فرنٹ پیج پہ پڑھا، کسی نے نہیں بتایا. جب وہ انٹرویو ہوا مجھے نہیں پتا کہاں ہوا، پوری دنیا کے میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا، لیکن میں نے خود نوائے وقت کے فرنٹ پیج پہ یہ سرخی پڑھی کہ وہاں لکھا تھا کہ بش کہتا ہے تمہارے لیے زمین تنگ کر دیں گے، اللہ کا فرمان ہے کہ میری زمین وسیع ہے، دیکھتے ہیں کس کا وعدہ پورا ہوتا ہے. دیکھتے ہیں کس کا وعدہ پورا ہوتا ہے. یہ جس وقت میں نے پڑھا، ہم تو کمزور ایمان کے لوگ ہیں، ہم تو ٹھنڈے کمروں میں رہنے والے، ہم تو جہاد نہ کرنے کی ہزاروں تعبیریں بتانے والے، ہم تو کوتاہ فکر اور کوتاہ عمل لوگ ہیں. لیکن اللہ جانتا ہے، اس کا یہ بیان پڑھ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کیا سمجھتے ہیں، اور انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا سودے بازی کر رکھی ہے کہ ان کو نہ B-52 بمبار سے ڈر لگتا ہے، نہ امریکہ کی ٹیکنالوجی سے ڈر لگتا ہے، نہ پوری دنیا کی طاقت سے ڈر لگتا ہے. وہ کہتے ہیں دیکھتے ہیں کس کا وعدہ پورا ہوتا ہے. آج وہ وعدہ پورا ہوتا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. مسلمانوں اور کیا دیکھنا ہے؟ اللہ تمہیں اور کیا دکھائے جس سے تمہارے ایمان مضبوط ہو جائے. اب بھی اگر کسی کا ایمان مضبوط نہیں ہوتا، اب بھی لوگوں نے 1000 دلیلیں، 1000 باتیں. مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ ایمان کی ایسی سطح پر ہوتے ہیں، رب شعث اغبرا، کسی کو اختلاف ہو تو ہوتا پھرے. ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب شعث اغبرا، کتنے ہی پراگندہ حال اور پراگندہ بال، اٹے ہوئے بالوں والے اور لتھڑے ہوئے کپڑوں والے، آلودہ کپڑوں والے، وہ ایمان کی سطح پر ہیں. لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ کو کسی بات کی قسم دے دیں اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا. ہم نے اس کا وہ چیلنج کہ اس نے کہا بش کہتا ہے زمین تنگ کر دیں گے، اللہ کا وعدہ ہے کہ میری زمین وسیع ہے، دیکھتے ہیں کس کا وعدہ پورا ہوتا ہے. اللہ کی یہ سنت ہی نہیں ہے جو اللہ پر قسم دے دے اپنے ایمان کی بنیاد پر اور اللہ تعالیٰ اس کو نیچا دکھا دے. اللہ کی سنت ہی نہیں، اللہ کا قانون ہی نہیں. لہذا آج جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ خوشی دکھائی ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کو، بس یوں سمجھ لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا نا کہ یہ آخری غلبہ ہونا ہے اور مجھے زمین سمیٹ کر دکھائی گئی،
سمجھ لیجئے کہ آج وہ جو زمین سمیٹ کر دکھائی تھی اس غلبے کا آغاز ہو گیا. وہ جو کافر ہیں نا وہ ٹیکنالوجی پہ بھروسہ کرتے ہیں, ٹیکنالوجی کی مدد سے ہی ہار کے واپس چلے گئے. یہ ایمان پر بھروسہ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کو کوئی ان کا سہارا نہیں. پوری دنیا میں کوئی سہارا تھا؟ ہم جیسے مولوی وہ جہاد اور مجاہدین کا نام لینا چھوڑ گئے تھے, ہمارے موضوعات بدل گئے تھے. پوری دنیا میں ایسا خوف کا عالم تھا. کیوں؟ جس نے نام لیا وہ اٹھا لیا جائے گا, جس نے نام لیا امریکہ اس کو تباہ کر دے گا. امریکہ پوری دنیا کا سب سے بڑا بدماش. آج اللہ نے اس بدماش کو اس کے سارے چیلوں چانٹوں کے ساتھ اللہ نے اس کو ناک رگڑوا کے ہمیں دکھا دیا ہے کہ دیکھو یہ ہے وہ بدماش جو ٹیکنالوجی کے زور پر آیا تھا. وہ جاتے ہوئے بھی, وہ آتے ہوئے بھی مس کیلکولیٹ کر اس سے مس کیلکولیشن ہوئی, آتے ہوئے بھی اس سے غلطی ہوئی. اس کا خیال یہ تھا کہ یہ چند توڑے دار بندوقوں والے ہیں, ہم ان کے اوپر سے بمباری کریں گے, سارا ستیہ ناش کر کے چلے جائیں گے, بس ختم. یہ تو چند دن کی بات ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے, ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم. اور کائنات کے لوگوں غور سے اللہ کی آیات کو سنو, سمجھو اور عمل کرو. اپنی ایمان کی تقویت کا سامان کرو. اگر اللہ تمہاری مدد کر رہا ہو نا تو دنیا میں تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم. اگر اللہ تمہاری مدد کر رہا ہو تو دنیا میں کوئی تمہارے اوپر غالب نہیں آ سکتا. اس بات کا ان کو یقین تھا. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ پاکستان سے علماء کا وفد گیا, انہوں نے مذاکرات کیے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ مجھے ڈرانے آئے ہیں, آپ مجھے سمجھانے آئے ہیں, سمجھا لیجئے, لیکن میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. میں زیادہ سے زیادہ یہی, انہوں نے پوچھا وائس آف امریکہ والے نے کہ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ اس نے کہا ہاں ہو سکتا ہے امریکہ ہمیں تباہ کر دے, لیکن ہمارے پاس راستہ اور کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم اللہ پر بھروسہ کریں. کوئی راستہ نہیں. اللہ اکبر. کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. آج جب وہ, آپ تصویریں دیکھ لیجئے, جب انہوں نے کابل فتح کیا ہے تو جب وہ کابل میں داخل ہوئے, چند لوگ ہیں جو گاڑیوں پہ گئے ہیں اندر, جو پیدل وہاں داخل ہوئے ہیں, ان کی ویڈیوز آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں, پیروں میں جوتے نہیں ہیں ان کے, جس نے جوتا پہنا بھی ہوا ہے ٹوٹے جوتوں کے ساتھ, اور ہاتھ میں توڑے دار بندوقیں پکڑی ہوئی ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کر دی ہے. مسلمانوں اور کیا چاہیے آپ کو جس سے آپ کو یقین ہو کہ اللہ اس طرح سے مدد کرتا ہے. لہذا خاطر جمع رکھیے, اب بھی بہت سارے لوگ جن کو اللہ نے ہدایت دینی ہے ان کو ہدایت دینی ہے, اور جن کے مقدر میں ہدایت نہیں لکھی, نشانیاں دیکھتے ہیں. وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا. اللہ فرماتا ہے کتنی ہی نشانیاں ہیں زمین و آسمان کی جس سے ہر روز یہ گزرتے ہیں. وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. لیکن یہ توجہ نہیں کرتے کہ اللہ نے کتنی بڑی نشانی دکھائی. ہم کہیں یہ قرون اولیٰ کی یاد تازہ ہو گئی ہے تو بعض لوگوں کو اعتراض ہے اس بات. ہم اگر کہیں کہ اللہ نے اللہ والوں کی قسمیں پوری کی ہیں تو بعض لوگوں کو اعتراض ہے اس بات پر. سن لیجئے, حالات و واقعات جو بن رہے ہیں, لگ یوں رہا ہے کہ امام مہدی کا ظہور بہت قریب ہے, اور جب امام مہدی نے آنا ہے تو اصل امتحان اس وقت ہونا ہے. یہ چھوٹا امتحان ہے, یہ تو بہت چھوٹی بات ہے کہ ایک طرف پوری دنیا کے کافر مل کے آئے اور پوری دنیا کے مسلمانوں نے بھی ان کی مدد کی, اور اللہ نے ان کو پھر بھی فتح عطا فرمائی. اس سے بڑا محیر العقول واقعہ اور کیا ہوگا تاریخ کا.
جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور محض 18-20 سال کے اندر یہ ہوا. اللہ اکبر. اور پھر اس کا جو چیلنج تھا، جو اس نے چیلنج کیا نہیں، اس نے اللہ پر بھروسے کا اظہار کیا. دیکھتے ہیں کس کا وعدہ پورا ہوتا ہے. تو آج اللہ نے وعدہ پورا کروایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر ایمان کی اس سطح پر آ جائیں، اور سن لیجئے حالات یہ بن رہے ہیں، اشاریے اچھے ہیں، حالات اچھے ہیں، انشاءاللہ مسلمانوں کا غلبہ ہوگا، لیکن وہ اسلام کا غلبہ ہوگا، مسلمانوں کا نہیں. میں نے شروع میں عرض کیا کہ مسلمانوں کی مغلوبیت کو بعض اوقات لوگ اسلام کی مغلوبیت سمجھ لیتے. اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے. اب ہر شخص کی مرضی ہے، وہ چاہے اسلام کے ساتھ جڑ جائے اور چاہے نہ جڑے. میں نے جو امام مہدی کی بات کی، ہر ایک کا مختلف کانسیپٹ ہے اس کے بارے میں، کون ہوگا، کیسا ہوگا، کہاں سے آئے گا. لیکن ایک بات یقینی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آخری غلبہ اللہ تعالیٰ نے عطا کرنا ہے، وہ اللہ نے امام مہدی کی قیادت میں عطا کرنا ہے. وہ عرب ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں سے ہوگا، لیکن اس کو تقویت پہنچانے والے یہاں سے جائیں گے، مشرق سے جائیں گے. اور یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا، فرأیت مشارقہا و مغاربہا، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو ہم تشریح یوں کریں کہ جو آخری وقت میں مسلمانوں کی سلطنت ہے وہ مشرق و مغرب کی طرف پھیلی ہوئی ہوگی، ایسا نہیں ہے. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے مشرق دکھایا گیا اور مغرب دکھایا گیا. آپ نے فرمایا مشارقہا و مغاربہا، جتنے مشرق ہو سکتے ہیں وہ بھی دکھا دیے، اور جتنے مغرب ہو سکتے ہیں وہ بھی دکھا دیے. لہٰذا جب آپ مشارق کی بات کرتے ہیں تو آپ سائنسدانوں سے پوچھئے، سپیس سائنس والوں سے پوچھئے، ماہرین فلکیات سے پوچھئے مشارق کا کیا معنی ہے. وہ بتاتے ہیں کہ سورج ہر روز نئے مشرق سے نکلتا ہے، وہ روزانہ اپنی جگہ بدلتا ہے. اور آپ دیکھیں گرمیوں میں ہم واضح فرق دیکھ سکتے ہیں، گرمیوں میں جہاں سے سورج نکل رہا ہوتا ہے سردیوں میں وہاں سے نہیں نکل رہا ہوتا، بہت زیادہ فاصلہ ہوتا ہے آپس میں. اللہ. اور جب مشارق دکھائے اور مغارب دکھائے تو اس کا مطلب ہے اللہ نے پوری دنیا پر اسلام کو غالب کرنا، اور اس کی جو ابتدا ہے، غالب گمان یہ ہے، مستقبل تو ہم نے نہیں دیکھا، کتنے اتار چڑھاؤ آئیں گے یہ ہمیں نہیں پتا، لیکن غالب گمان یہ ہے کہ اس غلبے کی ابتدا اللہ نے فرما دی ہے. لہذا جس نے جڑنا ہے جڑ جائے، جس نے نہیں جڑنا نہ جڑے، ہر ایک کی اپنی مرضی ہے. سن لیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب امام مہدی کا ظہور ہوگا، وہ چاہے گا نہیں قیادت کرنا، مسلمان اس کو زبردستی اپنے قائد بنائیں گے. جب وہ قائد بنا لیں گے تو وہ کہے گا میں جہاد پہ بیعت لوں گا. اس نے بیعت پتہ کس پہ لینی ہے؟ جہاد پہ. لہذا میرے آپ کے جیسے جو لوگ ہیں وہ تو جہاد پہ بیعت ہی نہیں کریں گے، جن کو ٹھنڈے کمروں میں رہنے کی عادت پڑی ہوئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسلمان 3 حصوں میں ہو جائیں گے، مسلمان 3 حصوں میں بٹ جائیں گے. تیسرا حصہ مسلمانوں کا وہ ہوگا جنہوں نے امام مہدی کو مہدی ماننا ہی نہیں. ظاہر ہے جن کو جہاد مشکل لگتا ہے وہ کیسے مانیں گے؟ تو جنہوں نے نہیں ماننا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ ہوں گے مسلمان، لیکن ان کے دل میں رتی بھر ایمان نہیں ہوگا. وہ نکل گئے، باقی 2 حصے رہ گئے. باقی جو 2 حصے رہ گئے اس میں سے آدھے لڑائی میں لڑتے لڑتے شہید ہو جائے. اللہ اکبر. فرمایا وہ جو شہید ہوں گے اس دھرتی کے سب سے عظمت والے شہید ہوں گے، ان سے بہتر، ان سے بڑا شہید کوئی نہیں. اور جو باقی بچ جائے گا ایک حصہ، جو کامیاب ہوں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ پھر ایسے ہوں گے کہ ان کو کبھی بھی ان کے ایمان کو دوبارہ آزمایا نہیں جائے گا، وہ دھرتی کے بہترین مومن ہوں گے. لہٰذا اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کس لائن میں کھڑا کرنا ہے. ہم اپنے آپ کو لائن کے کس طرف کھڑا کرنا چاہتے ہیں؟ فتح کابل کو سقوط کابل کہنا ہے تو آپ کی مرضی ہے،
آپ نے کابل کی شکست کا سوگ منانا ہے اور لائن کے اس طرف کھڑا ہونا ہے تو یہ بھی آپ کی مرضی ہے، اور آپ نے اگر کابل کی فتح کا جشن منانا ہے تو یہ بھی آپ کی مرضی ہے۔ فوجیں دنیا میں دو ہی ہیں، ایک اللہ کی فوج ہے حزب اللہ، حزب الرحمن، اور ایک دوسری فوج حزب الشیطان ہے۔ اب یہ میری اور آپ کی مرضی ہے، ہم اپنے آپ کو کس طرف کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا اشاریے بہت اچھے ہیں، حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، تاریخی نوعیت کے اللہ کی طرف سے فیصلے ہو رہے ہیں۔ یہ فتح جو ہوئی ہے وہ داڑھی اور پگڑی والوں کو، انہوں نے پوری دنیا میں داڑھی اور پگڑی والوں کا سر اونچا کر دیا، اور تاریخی نوعیت کے فیصلے یاد رکھیں۔ ہمارے ملک کے اندر کئی حکومتیں آئیں، کئی گئیں، ہر ایک کے اندر کئی خوبیاں، کئی خامیاں، کئی اچھے کام، کئی برے کام، لیکن اس حکومت سے جو اللہ نے مختلف قسم کے تاریخی نوعیت کے کام لیے ہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ ہماری پوری جو 5 صدی کی تاریخ ہے ایسا کام کبھی نہیں ہوا۔ 2 کام مثال کے طور پر، ایک جو سنگل نیشنل کریکلم پورے پاکستان میں، چاہے وہ بیکن ہاؤس ہو، چاہے وہ لمز ہو، چاہے وہ جدید ترین یونیورسٹی ہو، چاہے وہ ادنا ترین ادارہ ہو، پورے پاکستان کے تمام اداروں میں یکساں نصاب پڑھایا جائے گا۔ یہ ایک ایسا تاریخی فیصلہ ہوا ہے، مجھے نہیں پتا کہ اس کے اوپر عمل درآمد کتنا ہو سکے گا، مجھے نہیں پتا اس کے کیا اثرات ہوں گے، لیکن یہ فیصلہ اس قدر تاریخی ہے کہ ہمارے اس ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ممکن ہوا ہے کہ تمام اداروں کا نصاب ہو جائے، ایک جیسا ہو جائے۔ اگرچہ اس میں خدشات موجود ہیں، ان خدشات کا اظہار ہم کرتے بھی رہتے ہیں، لیکن یہ فیصلہ اپنی نوعیت پہ، ان سارے خدشات کے باوجود، اللہ کرے کہ وہ ہمارے خدشات بھی نہ ہوں اور نتائج کے اعتبار سے بہترین ثابت ہو۔ لیکن دوسرا فیصلہ، قرآن مجید کا ترجمہ پبلک سیکٹر اداروں میں، سرکاری اداروں میں قرآن کریم کا ترجمہ۔ کبھی یہ نہیں ہوا 5 صدی کی تاریخ میں، پاکستان کے کسی حکمران کو یہ توفیق نہیں ہوئی جو اللہ نے ان حکمرانوں کو توفیق دی ہے۔ پہلے تو یونیورسٹیوں میں گورنر نے نوٹیفیکیشن کیا کہ یونیورسٹیوں کے اندر بی ایس کا جو 4 سالہ نصاب ہے اس میں قرآن حکیم کا ترجمہ الحمد سے والناس تک پڑھایا جائے گا، اور اللہ کا شکر ہے، میں چونکہ یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، اللہ کے فضل سے پنجاب یونیورسٹی میں اس کا آغاز ہو چکا ہے، 2 سیمیسٹر بڑی کامیابی سے چل چکے ہیں، مکمل ہو چکے ہیں، اور اس مقصد کے لیے ہمارے وائس چانسلر صاحب نے سینٹر فار قرآن اینڈ سنہ قائم کیا ہے۔ الحمدللہ قرآن و سنت کا مرکز ایک پبلک سیکٹر ادارے میں مرکز قرآن و سنت، اور وہ قرآن کی تعلیم دے رہا ہے۔ کبھی سنا تھا؟ کبھی سوچا تھا؟ اور پھر ایک اور کام یہ ہوا کہ پنجاب اسمبلی سے ایکٹ پاس ہوا کہ 1 سے 5ویں جماعت تک ناظرہ لازمی ہے ہر کلاس کے لیے، اور 6 سے لے کر 12ویں تک قرآن پاک کا ترجمہ لازمی ہے ہر کلاس کے لیے۔ اس کا نصاب بن چکا، اس سال سے امپلیمنٹ ہو چکا۔ یہ بھی تاریخی نوعیت کا کام ہے۔ اس امت سے، اس ملت سے، اس دھرتی سے اللہ کیا کام لینا چاہتا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ قرآن سے جڑ گئے تو کامیابی پا گئے۔ ان اللہ تعالی یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج عطا فرماتا ہے، وَيَدَعُ بِهِ آخَرِينَ، اسی کتاب کی وجہ سے قومیں زوال کا شکار ہو جاتی ہیں۔ آج اللہ نے توفیق دی ہے، خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ جس نے بھی اس کو امپلیمنٹ کیا ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، اور جس نے اس میں حصہ لیا اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ان سب کو اجر دے، اور اللہ کرے کہ یہ ملت اسلامیہ کے عروج کی بنیاد ثابت ہو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فَتَمَسَّكُوا بِهِ، یہ قرآن اللہ کی رسی ہے، طرفہ بِيَدِ اللَّهِ وَطَرَفُهُ بِأَيْدِيكُمْ، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ فَتَمَسَّكُوا بِهِ، اس قرآن سے جڑ جاؤ۔ کیا ہوگا؟ 2 گارنٹیاں۔
لن تہلکوا لن تضلوا ولن تہلکوا بعدہ ابدا. دو گارنٹیاں ہیں کہ اگر تم قرآن سے جڑ گئے تو ایک تو یہ کہ کبھی بھٹکو گے نہیں، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور دوسری گارنٹی یہ ہے کہ کبھی ہلاک اور برباد نہیں ہوگے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی. اللہ کرے کہ ہم اب بھی ہوش کے ناخن لے لیں اور ہر چیز چھوڑ کر اللہ کے قرآن سے جڑ جائیں. آج ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اور اگر ہم ایمان کی بنیاد پر انفرادی اور اجتماعی فیصلے کرنے شروع کر دیں تو اللہ کا وعدہ پورا ہو کے رہے گا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. تم ایمان کی بنیاد پر فیصلے کرنے شروع کر دو، عروج اور کامیابی میں تمہارا مقدر بنا دوں گا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.